بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اپریل 2025 ہے اور میں ہوں قمر میکن۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ سے کچھ تفصیل شیئر کی تھی منرلز اینڈ مائنز بل جو 2025 کا پیش کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر۔ حیران کن طور پر اس کی منظوری کابینہ سے ہو چکی تھی، جس پر ابھی تک تمام وزراء خاموش ہیں۔ اس پر کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان سوالات کے علاوہ دوسرا ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے اڈیالہ کے اندر آج دوبارہ سے ممکنہ ملاقاتیں۔ اب یہ ملاقاتیں ہو پائیں گی یا نہیں، ان ملاقاتوں میں کون کون شامل ہے، یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں رکھوں گا، اور کیا آج کی ملاقاتیں ہو جائیں گی یا نہیں۔ ایک تو آج دن ہے دوستوں کا، اور جو احباب ہوتے ہیں باقی تمام ان کی ملاقاتوں کا۔ فیملی کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے منگل کا عمران خان سے، اور جمعرات کے روز فرینڈز کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہونا ہوتی ہیں۔ لیکن آج ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، اس کی اس وقت کیا تیاریاں چل رہی ہیں، سیکیورٹی پلان کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، اور ممکنہ دوبارہ سے احتجاج کے پیش نظر آج کیا کیے جانے کا امکان ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، کل ایک لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں، جمع کروائی گئی ہے، اور اس لسٹ کے مطابق آج جو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ دی ہے، اس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر، احمد بھچر اور نیاز اللہ نیازی، دو ترجمان ہیں عمران خان کے، ان کی ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی دی گئی ہے، کیونکہ جس دن فیملی کی ملاقاتیں ہونی تھی اس دن وہ پورا کا پورا ایپیسوڈ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور اس میں ایک بڑا اہم ترین انکشاف سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے کہ جو پچھلی ملاقاتیں منگل کے روز نہیں ہوئی، اس کے بعد دھرنا ہوا علیمہ خانم کی طرف سے، اور فیملی نے جو دھرنا دیا اس میں عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ جو ہے آخر تک علیمہ خانم کے ساتھ رہے۔ اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے سلمان اکرم راجہ کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگوں نے جو ہے وہ پریشر ڈالا، لیکن آج بھی ملاقاتوں کے لیے ان کا نام دیا گیا ہے، جس میں علیمہ خانم کا نام شامل ہے، نورین خانم کا نام شامل ہے، ڈاکٹر عظمیٰ خانم کا نام شامل ہے، اور قاسم زمان جو عمران خان کے کزن ہیں ان کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب ناظرین، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو کیا آج یہ ملاقاتیں فیملی کی یا پھر جو دوستوں کی ملاقاتیں ہیں، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، کیا ان کی ملاقاتیں ہو پائیں گی یا نہیں۔ اس سارے معاملے کے اوپر جب میں نے کچھ انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ سورسز سے بات کی، تو پتہ چلا کہ آج پھر ویسے کا ہی ویسا پلان کرنے کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر آج بھی ملاقاتیں نہیں ہو پائیں گی۔ اس کے اوپر ایک ریزن جو سامنے آ رہی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی عدالت میں پوچھے گا تو ہم نے جواب کیا دینا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، سسٹم اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ مجرم ہے، وہ ملزم ہے، اور عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ سزا یافتہ ہے، تو اس لیے ان کی جو دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ جو دوستوں کی لسٹ دی گئی ہے نا، جس کے اندر عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، احمد بھچر اور نیاز اللہ نیازی شامل ہیں، یہ ملاقاتیں تو کسی صورت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس وقت سسٹم کو کہ عمران خان سے اگر ملاقات کروا دی تو جو ممکنہ احتجاج جو عید کے بعد دوبارہ نئی اسٹریٹجی اور نئی سڑکیں گرم کرنے کا عمران خان نے کہا تھا، وہ الائنس کے تحت نئے احتجاج کا ماحول بن سکتا ہے۔ اور عمران خان کی اگر ہدایات آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر مولانا کے ساتھ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی آخری نقطے کے اوپر کچھ بات چیت جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، تاکہ وہ نقطہ جیسے ہی کلیئر ہوگا مولانا کے ساتھ یا تو اتحاد ہو جائے گا، یا پھر یہ جو ہے وہ امید بھی ختم ہو جائے گی کہ مولانا کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ گو کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن ملاقاتیں آج بھی ہوتی ہوئی کم از کم سیاسی لوگوں کی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب دوسری ملاقات جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ فیملی کی ہونے کا امکان ہے۔ فیملی کی ملاقات جو ہے وہ بھی مجھے آج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ منگل کے روز جب ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خاموش کروانا مقصد تھا، اور وہ کچھ اس طرح کے حالات بنا کر ٹیکنیکلی خاموش کروا لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان سے جو ملاقات علیمہ خانم اور فیملی کی نہیں ہو پا رہی ہے، اب اس سے
یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل تک جو ایکسیس تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہے عمران خان کا موقف بیانیہ روکنے میں ان کو مدد جو ہے وہ ملی ہے۔ اس لیے آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ فیملی کی ملاقات کروائی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا جس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ منرلز اینڈ مائنز بل جو پیش کیا ہے اس کے اوپر بھی عمران خان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو میں حیران ہوں کہ گزشتہ ملاقات کے اندر بیرسٹر علی ظفر بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر شامل تھے، وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ تھی، ان کو بھی چھوڑ دیں، باقی بھی کچھ 2 ارکان تھے، تو انہوں نے اس دن منرلز اینڈ مائنز کے معاملے کے اوپر عمران خان کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا حیران کن ہے۔ اور جب کل کچھ سوالات بیرسٹر گوہر سے پوچھے گئے تو وہ اس کے اوپر بڑا غصہ ہو گئے، اور اتنا غصہ ہو گئے کہ پہلے ان کو اتنا غصہ کبھی نہیں دکھا۔ ایک دفعہ میں نے اڈیالہ کے باہر جب 26 نومبر کو گولیاں چلی تو میں نے ان سے 3 سوال پوچھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ جب گولیاں لگیں، لوگ زخمی ہوئے، ہاسپٹل میں لوگ پڑے تھے، تو کوئی بھی سیاسی قیادت ہاسپٹل میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ اگر کوئی رہنما جاتا تو اس کے ساتھ میڈیا بھی جاتا، انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ بھی ہوتی، لیکن کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا کہ آج تک آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ بڑی پارٹی کے چیئرمین تو خود کو کہتے ہیں، کہ گولی چلائی کس نے تھی؟ اس پر بھی انہوں نے غصہ کیا۔ اور پھر جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کوئی FIR ابھی تک کیوں درج نہیں کرائی؟ سر فائنل کال کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ فائنل کال کا کیا بنا؟ آن لائن آپ نے وہ تو کر دیا ہے کہ لوگوں کے گھر جائیں گے، فزیکلی کب جائیں گے؟ بیرسٹر صاحب فائنل کال فزیکلی لوگ فائنل کال کا کیا بنا سر؟ فائنل کال کا فیوچر کیا ہے؟ اس وقت فائنل کال کدھر تک پہنچی ہے سر؟ دیکھو، بیرسٹر صاحب میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ دیکھو آپ کنسنٹریٹ کرے اس پہ جو شہید ہے اور جو خان صاحب لائے عمل دے دیں گے۔ دیکھو میں سب کو میں کہوں گا، آپ نہیں آج تو پھر تو فیصل واؤڈا صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ یہ فائنل نہیں ہے، اس کے بعد بھی بڑے فائنل ہوں گے۔ فیصل واؤڈا صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیمی فائنل سے بھی پہلے والا ہے۔ بیرسٹر صاحب جب لوگ شہید تھے، اسپتالوں میں زخمی تھے، آپ ان کے لیے اسپتال عیادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یار یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آر یو اوکے؟ سر آپ چیئرمین ہیں ایک پارٹی کے، سوال تو آپ میں آپ سے یہ کوشچنز کر رہا ہوں جی کہ میں آپ نے ساری پوری تفصیل بتائی ہے، میں سب کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہا لکھا ہے کہ میں رائٹ اوے بولا جاؤں، باقی کی پارٹی کے کام ہے۔ اور میں نے ایک منٹ میں نے بندوں کو ڈیپیوٹ کیا، ان کے گھروں کو بھیجا، ان سے بات بھی کر لی، KPK بھی گیا، اگر یہاں نہیں تو کیا میں KPK نہیں جا سکتا؟ علی امین گیا اور میں دوسرے کاموں میں بھی بزی رہا۔ سو ایک کوشچن کے پیچھے نہ پڑے۔ عمران خان کی طبیعت کیسی تھی آج؟ الحمدللہ یہ بات ضروری ہے، عمران خان صاحب کی طبیعت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، بہتر تھی۔ جو لوگ چلا رہے تھے میڈیا وہ غلط تھا، غلط تھا۔ آپ کے PTI کے پرو ہینڈلر چلا رہے تھے، PTI کے اوورسیز چلا رہے تھے، اور انداز میں بتایا۔ دیکھو میں یہ قاسم سوری آپ کی پارٹی کے، خان صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی۔ تو یہ سورسز کو کلیم کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا PTI کے اکاؤنٹ سے کیا؟ خان صاحب نے کوئی بیان ریکارڈ کروایا تھا احتجاج سنجانی لے کے جانے کے لیے؟ کوئی ویڈیو ریکارڈ؟ بیرسٹر گور صاحب اس کا تو ہاں نہ میں جواب بتا دیتا ہوں سر، ہاں نہ کر دے چلیں۔ کوئی ریکارڈ کروایا تھا بیان یا نہیں کروایا؟ نہیں کروایا تھا۔ حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب وہ شخصیت ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے آنر کی بات ہے، میں سب سے بڑی پارٹی کا رہنما ہوں، لیکن 26 نومبر کی گولیوں کے حوالے سے جو انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے لوور کورٹ کے اندر، اور تمام تر ثبوت اور تمام تر جو CCTV اور تمام تر چیزوں کے حصول کے لیے جو انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے، جس کے بعد جسے استغاثہ کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد FIR وغیرہ آگے چیزیں چلنی ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں، یہ ان کا جو موقف ہے۔ بہرحال ان کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو دعویٰ ہے ملاقاتوں کا، کہ ملاقاتیں جو نہیں ہوئی تھی، پھر دھرنا ہوا، اور دھرنے کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کے اندر سے دباؤ ڈالا گیا۔ اب پارٹی کے اندر سے دباؤ کس نے ڈالا ہوگا، یہ بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کون عمران خان کے بیانیے کے ساتھ چل رہا ہے، اور کون اس وقت عمران خان کا نام لے کر، نعرہ لے کر، بڑے بڑے اپنے بیانات دے کر جو باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب منرلز اینڈ مائنز بل 2025 کے اوپر، جو اہم ترین سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل دوپہر کے ویلاگ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ وفاقی حکومت کی طرف سے سفارشات اور پوری ٹائم لائن بھیجی گئی ہے، جس کے بعد صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ یہ بل پیش کرنے جا رہی ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے رات علینا شگری صاحبہ کے شو میں ABN نیوز کے اوپر یہ بھی انکشاف کیا
کہ وفاقی حکومت نے حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور یہ بل پیش کروایا جائے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا بالکل واضح موقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تحفظات ہیں، اس بل کو پیش ہونے سے پہلے یا پاس ہونے سے پہلے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں ضرور اس پر جو سوالات ہیں وہ رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو نیا ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے وہ 60% وہی بل ہے جو پہلے سے نافذ العمل تھا، لیکن 40% اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اب 40% جو تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کے اوپر رضی طاہر صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ایک بہت بہترین تھریڈ لکھا ہے۔ پورے اس بل کا جو نقائص تھے، اس بل کے اندر جو مندرجات تھے، اس میں جو لوپ ہولز تھے، ان کے اوپر انہوں نے ایک تھریڈ لکھا ہے، وہ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جا کر اس کو ایک دفعہ پڑھیں۔ اب یہ جو 40% ہے، اس 40% کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ میرے کچھ ذاتی طور پر اس کے اوپر سوالات تھے۔ فیصل امین صاحب نے جب اس کے اوپر کل بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں بھلائی کے لیے اور اس میں صوبے کا فائدہ ہے اور یہ کوئی بل نیا نہیں ہے۔ اب یہ 40% جو نیا حصہ ہے اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے، اس پر کوئی بھی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کل سے ایک ٹویٹ کیا ہے ترجمان خیبر پختونخوا نے، جب مجھے بتایا کہ جی بالکل یہ خبر درست ہے، اور مریم ریاض وٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ درست تھا کہ کابینہ نے منظور کر دیا ہے۔ کابینہ کے اندر بیٹھے وزراء نے اس کے اوپر کیا ڈسکشن کی، اس کے اوپر کون سے اعتراضات اٹھائے، اس میں بہتری کے لیے کون سی سفارشات آئیں، کابینہ کی جو ساری کارروائی ہے وہ دیکھنے کے لیے ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر ملے گی۔ بہرحال اس کے اوپر جو 3 سوالات مین جو میں نے کل پوچھے تھے فیصل امین صاحب سے، اس کے جوابات ابھی تک نہیں ہے۔ ایک تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ کلیئر کر دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے یہ منرل مائنز بل 2025 خود سے لا رہی ہے اپنے صوبے کے بہتری کے لیے، یا پھر SIFC یا وفاقی حکومت نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرح حکم دیا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ سفارشات ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کو پاس کروائیں۔ اس بات کو ایک تو کلیئر کر دیں کہ یہ آپ کا اپنا صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے یا وفاقی حکومت کی سفارشات پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان سے اتنے اہم ترین بل کے اوپر کیا مشاورت کی گئی ہے یا نہیں۔ اب ایک یہاں پر بات بڑی زور و شور سے کی جاتی ہے، کچھ MNAs بھی ہیں جو اس بل کے حق میں بول رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر جان بھی قربان ہے، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے۔ بھائی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے 8 فروری کے دن، نہ آپ کو آلو ٹماٹر پر ویٹ ملا کہ آپ نے وہ سستے کروانے ہیں، نہ بجلی سستی کروانی ہے، نہ کسی اور چیز کے اوپر۔ آپ کو مینڈیٹ جو ملا تھا وہ ملا تھا رول آف لا کی بالادستی کے لیے، اور آپ کو ملا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اس کے لیے کیا کیا، اس پر جواب دینے سے تمام لوگ قاصر ہیں، لیکن بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی ویڈیوز اور بڑے بڑے اپنی قربانیاں گنوا کر اصل سوالات سے توجہ ہٹانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ اب عمران خان سے اگر مشاورت آپ نے نہیں کی تو اس کا آپ سے قربانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام قوم کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان سے اس بل کے اوپر مشاورت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، اور پھر تیسرا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ مسودہ کہاں اور کس نے تیار کیا۔ اس کی تیاری میں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، خیبر پختونخوا کی لیگل ٹیم، کون سے وزیر، کون سے مشیر، کون سے جو قانون کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ شامل تھے، یہ ابھی تک کہیں نہیں بتایا گیا۔ میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ کافی جھول نظر آتا ہے، اور یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب دینے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہوں یا وہ وزراء جو اس بل کی حمایت میں پیش تھے، ابھی تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور کافی جو ہے اس کے اوپر ابھی بھی شور کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، سمپل سے سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دیے جانے چاہیے، آپ عوام کو جواب دے ہیں۔ اس کے بعد جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج دیکھیں پنجاب کے اندر بڑی خاموشی تھی، حماد اظہر صاحب تھے، اور اس کے بعد کچھ معاملات اس طرح سے تھے کہ حماد اظہر صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو آپ کو بتاتا چلو عمران خان نے بھی کہا کہ جب بھی احتجاجی تحریک چلنے لگتی ہے یا احتجاجی بورڈ میں پارٹی آتی ہے حماد اظہر صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے اس بات کو درگزر کیا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو مکمل اختیارات دیے، جو کہ میرے خیال میں ایک درست اور بہترین فیصلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے پنجاب بھر کے اندر ریلیاں اور احتجاج کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں 10 اپریل کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر جو احتجاجی ریلیاں ہیں وہ نکالی جائیں، تمام سٹیک ہولڈرز
ڈسٹرکس کے اندر اپنے اپنے جو ہیں وہ احتجاجی ریلیز کر کے یہ عزم کو دہرائیں کہ ہم اپنی حقیقی آزادی کی خاطر وزیر اعظم عمران خان سے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ایک پیغام دیں گے کہ ہم اس رجیم چینج کو نہیں بھولے ہیں۔ چیف آرگنائزر جو تحریک انصاف عالیہ حمزہ پنجاب سے، انہوں نے یہ آج بڑا اہم ترین، جس سے پنجاب دوبارہ سے متحرک ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ علیمہ خانم کی جس دن ملاقات نہیں ہوئی، اس رات بھی 1 بجے انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ریلی نکالی تھی، اور یہ ہمت و حوصلہ کی اس کی داد ضرور دینی چاہیے کہ اس طرح سے اس دور کے اندر بھی وہ باہر نکل کر اپنا جو ایک سیاسی حق ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔